إلهي إلهي وخلاقي الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. تو یہ آپ کی کتاب دروس اللغة العربیہ اس کا جزء اول، اس میں ہمارا درس الدرس السادس عشر، سادس عشر آپ کہتے ہیں 16 سبق، سادس عشر. یہ آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، آگے چل کر یہ عدد وغیرہ، عدد وصفی وغیرہ ساری چیزیں، عدد معدود کی بحث، تو اس میں آپ یہ چیزیں پڑھیں گے. تو فی الحال السادس عشرہ کو آپ یاد رکھیے، 16th لیسن، 16th اس کو ہم عدد وصفی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وصف بیان کرنے کے لیے. 16واں لیسن، 16واں درس، الدرس السادس عشرہ. اب ہو سکتا ہے آپ کا سوال ہو یہاں پر مرفوع ہے تو یہاں پر منصوب کیوں ہے، تو آپ کا سوال بجا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا فی الحال یہاں پر ہم روکتے ہیں کیونکہ آپ نے ابھی یہ عدد معدود کی بحث نہیں پڑھی ہے. آپ کی یہ علم کی یہ تشنگی ہم باقی رکھتے ہیں. تو یہ والا سبق جو ہے یہ آپ کا ہے دراصل بنیادی طور پر متن اس میں تھوڑا ہی ہے، تو یہ آپ کا غیر عاقل کی جمع کے بارے میں ہے. غیر عاقل ہے نا، غیر ذوی العقول جسے ہم کہتے ہیں، غیر ذوی العقول. یعنی مختصراً غیر عاقل جو ہے، اور عربی زبان میں گرامر کے حساب سے، گرامر کے لحاظ سے، ٹھیک ہے نا، یعنی جو مکلف نہیں ہے غیر عقل. ورنہ عقل میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا ہے، عقل کا کچھ نہ کچھ حصہ جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے، بلکہ ڈولفنس جو ہیں وہ ایک انٹیلیجنٹ کریچر مانی جاتی ہے. ڈولفنس جو ہیں وہ انٹیلیجنٹ کریچر مانی جاتی ہے بہت. اسی طرح چمپینزیز، اسی طرح منکیز وغیرہ، یہ بھی بہت اپنے اعتبار سے جو ہے انٹیلیجنٹ کریچرز ہیں. تو غیر عاقل اس لحاظ سے کہ غیر مکلف نہیں ہے وغیرہ. تو عاقل جو ہے عربی گرامر کے لحاظ سے اللہ اکبر انسان اور جنات کو، جن کو مانا جاتا ہے، انس اور جن کو مانا جاتا ہے، ٹھیک. ان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہے وہ غیر عقل ہے، غیر ذوی العقول ہے عربی گرامر کے لحاظ سے، عربی گرامر کے لحاظ سے. اور یہ چیز بھی تفصیل طلب ہے، غیر عقل کیا مراد، کیا فرشتے بھی اس میں پھر غیر عقل میں عقل ہی نہیں ہے وغیرہ؟ تو نہیں، مکلف کے یہ نا تکلیف کے اعتبار سے یہ انہوں نے تقسیم کی ہے. اور جتنا مکلف اللہ نے، جتنا کیا میں کہہ رہا ہوں، مکلف اپنے احکام کے لحاظ سے اللہ نے انسان اور جنات کو کیا ہے، دیگر مخلوقات کو ویسا نہیں کیا ہے. فرشتے جو ہے طوعاً اللہ کی اطاعت پہ ہے، وہ تو وہی کریں گے، لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. تو یہ غیر عقل. تو اس یہ کچھ چیزیں میں آپ کو ہوم ورک دیا کروں گا، اس پر آپ مزید تحقیق کریں، عربی گرامر کے لحاظ سے کسی عالم سے پوچھیں وغیرہ، یا غیر عاقل سے یہ کیا مراد ہو سکتا ہے وغیرہ، ٹھیک ہے نا. اسی کے بارے میں گرامیٹیکل قاعدہ ہے آج بھی، غیر ذوی العقول کی جمع جو ہے وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، واحد مؤنث کے حکم میں. یہ قاعدہ آپ لکھ لیجیے اپنی جگہ. غیر عاقل کی جمع، غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے. کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے، اگر اس کی طرف اشارہ کرنا ہو، غیر عاقل کی طرف آپ کو اگر اشارہ کرنا ہو، اس کی جمع، غیر عاقل کی جمع، اس کی طرف اشارہ کرنا ہو، تو آپ اس کے لیے حاضی کا استعمال کریں گے. اسی طرح اس کی صفت اگر لانی ہو تو آپ اس کی صفت جو ہے اکثر و بیشتر جو ہے وہ واحد مؤنث سے لائیں گے. مثلا آپ کو کہنا ہو یہ سب اقلام، جس طرح انہوں نے کہا ہے یہ سب قلم، تو حاضی الاقلام، حاضی اس میں اشارہ، اور الاقلام مشار الیہ. الاقلام یہاں پر قلم کی جمع ہے، قلم کی جمع ہے نا، قلم غیر عاقل ہے، اس کی جمع ہے اقلام، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حاضی لایا. حالانکہ حاضی ہم نے پڑھا ہے، اس میں اشارہ ہے، حاضی پہلے ہی دوسرے تیسرے سبق میں شاید
हाज़िही اس میں اشارہ ہے آپ کا کس کے لیے؟ واحد مؤنث کے لیے، پڑھا ہے نا؟ اور جمع کے لیے ہاؤلائی آتا ہے، لیکن شاید وہیں پر میں نے ضمناً بتا دیا تھا کہ غیر عاقل کی جمع جو ہے اس کے لیے بھی حاذی کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح اگر آپ کو اس اقلام کی صفت لانی ہو، الاقلام، تو اس کی صفت لانی ہو، قیمتی قیمتی قلم یا سستے قلم، ٹھیک ہے، یا خوبصورت قلم، ہے نا؟ تو کیا لائیں گے؟ الاقلام الجمیلۃ۔ الجمیلۃ کیا ہے؟ یہ واحد مؤنث ہے نا، الجمیلۃ جمیل ہے، اسی کی مؤنث ہے نا جمیلۃ، تو الاقلام الجمیلۃ تو یہ واحد مؤنث ہے۔ تو اسی لیے ہم نے کہا غیر عاقل کی جمع جو ہے وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، اس سبق میں یہ چیز ہے۔ تو اب دیکھیے متن، المدرس، مدرس پوچھتا ہے لمن هذه الاقلام یا محمد، یہ قلم کس کے ہیں اے محمد، یعنی یہ سارے قلم کس کے ہیں اے محمد۔ اسی لیے اسٹوڈنٹ کے پاس، طالب علم کے پاس قلم ساتھ ہونا چاہیے، قلم اور ڈائری یہ ساتھ ہونی چاہیے یہ چیزیں۔ اسٹوڈنٹ وداؤٹ اے پین از جسٹ لائک اے سولجر وداؤٹ اے اسٹوڈنٹ وداؤٹ اے پین از جسٹ لائک اے سولجر وداؤٹ اے، ارے بتاتے نہیں ہو، سورڈ، سورڈ کسی زمانہ سے، ہاں، الطالب، الطالب، الطالب الذي طالب بغير قلم كالجندي بغير ویپن وغیرہ، ٹھیک ہے نا، بغیر بندقیہ، بغیر رمح، بغیر سلاح، الطالب طالب بغیر قلم كالجندي بغیر سلاح۔ تو ہی علی یا استاد، یہ اب دیکھیے ہیا واحد مؤنث کا ہے نا، تو ہیا مراد ہے کون؟ الاقلام، یعنی یہ سارے قلم، ہیا، ورنہ کیا ہونا چاہیے آپ کے اعتبار سے، آپ اگر دیکھو گے ہننا ہونا چاہیے وغیرہ، لیکن یہاں پر واحد مؤنث مراد لے رہے ہیں، اور ہیا کی جو ضمیر ہے وہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو ہیا، ہیا یہاں سے ہیا لی یا استادو، یہ میرے ہیں استاد محترم، استاد۔ ہیا المدرس کہتا ہے ہیا جمیلۃ جدا، یہ بہت خوبصورت ہے، ہیا مبتدا، جمیلۃ اس کی صفت، ہیا مراد پھر سے کون؟ الاقلام، وہی واحد مؤنث کے حکم میں، اور پھر جمیلۃ ہیا کے مطابقت ہی، ہیا کے مطابق ہی لائیں گے نا، یہ چونکہ واحد مؤنث ہے لہذا اس کی خبر بھی جو ہے واحد مؤنث ہی ہوگی، یا جمیلۃ وہ خوبصورت ہے، جدا بہت، جدا بہت ہی تاکید کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے نا، تاکید کے لیے، اور یہ منصوب ہوتا ہے، یہ جدا منصوب ہوتا ہے، تاکید ہے اور منصوب ہوتا ہے، تاکید، حال، اسی طرح ذوالحال، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ، تمییز، اور اسی طرح مفاعل خمسہ، یہ گرامیٹیکل چیزیں ہیں، نحو سے ریلیٹڈ ہے، انشاءاللہ آگے کی کتابوں میں اور دروس کے دوسرے اور تیسرے جز میں بھی، اور نحو کی جو آگے ہم کتاب آپ کو پڑھائیں گے اور اس میں آپ انشاءاللہ یہ سب چیزیں پڑھیں گے۔ فی الحال آپ ایک سیمسٹر مکمل کر لیجئے، اس کے بعد جو ہے ہم آپ کی خدمت میں جو ہے مکمل آپ کے 5 سال کا جو کورس ہے اس کا جو ہم نے بنایا ہے سلیبس آپ کے لیے وغیرہ، وہ آپ کی خدمت میں ہم ارسال کر دیں گے سیمسٹر وائز۔ اس کو ہم جس طرح یہ سیمسٹر ہم نے پڑھا، اس میں چونکہ رمضان کی وجہ سے ڈیلے ہوا، لیکن ان میں ہم انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے کہ وہ ہمارا سیمسٹر وائز مکمل ہو، تاکہ فاؤنڈیشن کورس اس کو ہم دو جو ہے ہمارا یہ ہے، 2 چیزوں میں ڈیوائڈ کیا ہے، فاؤنڈیشن کورس اور پھر ایڈوانس لیول کورس۔ آپ کا بنیادی مقصد چونکہ عربی زبان کو سمجھنا ہے، شریعت، علوم شرعیہ، آگے چل کر تفسیر، حدیث وغیرہ، وہ بھی انشاءاللہ ہم لازماً وہ تو پڑھنے ہی ہیں، لیکن آپ کا بنیادی فی الحال یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ عربی زبان ہماری پختہ اور مضبوط ہونی چاہیے کہ کوئی بھی پھر آپ کو ہم عربی کی کتاب دے دیں، تفسیر کی کتاب دے دیں، حدیث کی شرح کوئی دے دیں، آپ بغیر کسی مدد کے جو ہے
وہ خود سے اس کا مطالعہ کر سکے. وَهَذِهِ الْكُتُبُ الْجَدِيدَةُ أَهِيَ لَكَ، اور یہ کتاب نئی کتابیں. وَهَذِهِ، اب دیکھو کتاب کی جمع الکتب، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے پہلے حاضی لایا. کیوں؟ وہی غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث کے حکم میں ہے. اور پھر سے دیکھو اس کی صفت لائی الجدیدۃ، ہے نا، ورنہ کتب تو جمع ہے لیکن جدیدات بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اکثر و بیشتر جو ہے الجدیدۃ واحد مؤنث ہی اس کی صفت لائیں گے. اہی لک، کیا یہ سب تمہاری ہیں. وہذہ الکتب الجدیدۃ، اس کی ترکیب میں نہیں جاؤں گا، گرامیٹیکلی انالیسس نہیں کریں گے اس کا، کیونکہ یہ کوشچن ہے، کوشچن میں آپ کو جانا نہیں ہے. وَهَذِهِ الْكُتُبُ الْجَدِيدَةُ، اور یہ نئی کتابیں موصوف صفت ہے یہ. اَهِيَ لَكَ، کیا یہ تمہاری ہیں. ہیا جاری ہے ضمیر اسی کتب کی طرف. کیا یہ اور یہ نئی کتابیں کیا یہ تمہاری ہیں. تو محمد جواب دیتا ہے لا، نہیں، یعنی یہ میری نہیں ہے. ہیا لحامد، ہیا لام زیر لی ہے یہاں پر. ہیا لحامد، یہ سب حامد کی ہیں، یہ سب حامد کی ہیں. المدرس این دفاترکم یا اخوانو، تم سب کی کاپیز کہاں ہیں اے بھائیوں. تو دیکھو مدرس بھی کتنا شفیق ہے، اسٹوڈنٹس کو بھائی کہہ کر پکارتا ہے. لیکن یہ موقع محل کے اعتبار سے اور جگہ کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے. ان کے وہاں علاقے میں طلبہ سر پہ نہیں چڑھتے، ورنہ یہاں کا ٹیچر جو ہے اپنے اسٹوڈنٹ سے اس طریقے سے بات کرے دوسرے دن تو ہے وہ ہنگامہ مچا دیں گے. اللہ کا بندہ. تو این دفاترکم، علی کہتا ہے ہی ہنا علی هذا المکتب، ہی ای الدفاتر، کہ وہ کاپیز نوٹ بکس ہنا یہاں پر ہیں، علی هذا المکتب اس ٹیبل پر. ہی ہنا علی هذا المکتب، ہونا کا مطلب ہیئر، اور ہونا کا ہم نے ایک دوسرا لفظ پڑھا تھا شاید، ہونا کا مطلب دیر، وہاں ہونا کا دیر اور ہونا ہیئر. they are here on this table، they are here on this table، یعنی کاپیز اس ٹیبل پر ہیں یہاں پر. تو یہ آپ کا ہو گیا متن. اب دیکھ لیجئے تمارین. تأمل الامثلة الآتیہ، تأمل غور کرو، ٹھیک ہے. تأمل کا معنی غور کرو، ponder upon، ponder. تأمل انگلش میں نا ponder ہے نا انگلش میں، اسی کو کہتے ہیں عربی میں ponder، غور کرو. الامثلة الآتیہ، ponder upon the following examples، مثال کی جمع ہے الامثلہ، مثال. اور آتی کی جمع ہے آتیہ، یا مؤنث ہے اس کی آتیہ، یہ بھی واحد ہے نا. مثال اس کی جمع ہے نا، غیر عاقل کی جمع، تو اس کی صفت لائی واحد مؤنث آتیہ. آتی اس کی آتی ہے، یہ آتی آتی ہے. آتی پڑھا نا آپ نے المثال الآتی. اگر آپ کو کہنا مذکر کے لیے تو کیا کہو گے؟ اقرأ المثال الآتیہ، آنے والی مثال کو پڑھو. اقرأ المثال الآتیہ، تو آتیہ اس وقت کہیں گے، آنے والی مثال کو پڑھو، وہ مذکر ہے آتیہ. اسی کے معنی سے آتیہ تو، آتیہ تو. ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، قرآن میں آتا ہے ان الساعۃ آتیۃ، غالباً سورہ طٰہٰ میں ہے ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا. ٹھیک. تأمل الامثلة الآتیۃ، آنے والی مثالوں پر غور کرو. المفرد، مفرد یعنی واحد. هذا طالب جدید، یہ ایک نیا طالب علم ہے. هو من امریکہ، ٹھیک، وہ امریکہ سے ہیں. اب اسی کی جمع دکھائیں گے. الجمع، الجمع اس کی جمع کیسے آئے گی؟ هؤلاء طلاب جدد، تو دیکھو یہاں پر طالب کی جگہ بنایا طلاب، ٹھیک ہے. واحد مذکر کی جمع ہے لیکن عاقل کی، ٹھیک ہے نا. واحد مذکر کی ہے لیکن ہے یہ عاقل،
اس کی جمع ہے، طالب کی جمع طلاب، اس کی جب ہم نے مبتدا، اس کا مبتدا جب ہم نے لایا تو وہ کیا لایا؟ ہؤلاء، واحد مذکر کی اگر جمع ہو اور عاقل ہو تو اس کی طرف اشارہ، اس کو کنسیڈر ہم کریں گے جمع ہی، جمع مذکر تو اس کی طرف اشارہ ہؤلاء یا اولئک، یا اس کا مبتدا جو ہے کیا لائیں گے؟ ہؤلاء اولئک وغیرہ، اس کو ٹریٹ کریں گے ویسے ہی، ہے نا، جمع مذکر کی طرح عاقل۔ ہم، اب یہاں پر ہم کہا تو ضمیر بھی لائی جمع مذکر کی، ہم من امریکہ، وہ سب امریکہ سے ہیں۔ اب دیکھو یہاں پر اس کے مقابلے میں غیر عاقل، المفرد، هذا کتاب جدید، یہ ایک نئی کتاب ہے، ٹھیک ہے، تو کتاب ہے، یہ کیا ہے؟ واحد مذکر ہے، واحد مذکر، لیکن غیر عاقل ہے، غیر عاقل ہے نا۔ اب دیکھو اسی کی جمع لائیں گے، الجمع، هذه کتب جدیدۃ، کتاب کی جگہ یہاں پر کتب لایا تو کتب غیر عاقل کی جمع ہے، واحد مؤنث کے حکم ہے، لہذا اس کا مبتدا جو لایا هذه، یہ کتابیں ہیں، یہ کچھ کتابیں ہیں یا چند کتابیں ہیں، جدیدۃ، اس کی صفت، کتب کی صفت جو لائی وہ بھی واحد مؤنث لائی، ٹھیک ہے، هذه کتب جدیدۃ، یہ کچھ یا یہ چند نئی کتابیں ہیں، یہ چند یا کچھ، ہم کس کا ترجمہ کر رہے ہیں بتاؤ؟ حالانکہ سینٹنس میں چند یا کچھ کے لیے کوئی لفظ ہے ہی نہیں، تو یہ کچھ یا چند ہم کس کا ترجمہ کر رہے ہیں بتاؤ، چیٹ میں بتاؤ، دیکھتا ہوں میں کہاں پہنچے آپ لوگ۔ اور کوئی؟ رول نمبر 31 دے رہے ہیں جواب، اور کوئی نہیں؟ اور کسی کو نہیں پتا ہے؟ پتا تھی کسی کو؟ اور ذرا ہاتھ کھڑا کرو، کس کس کو پتا تھی؟ ارے یہ جو میں نے ترجمہ کیا ہذہ کتب جدیدۃ، یہ چند یا کچھ نئی کتابیں ہیں، یہ کس کس کو پتا تھی کہ یہ چند یا کچھ کس کا ترجمہ کر رہا ہوں میں؟ ارشاد صاحب کو اور سہیم صاحب کو، بس، اور کسی کو نہیں؟ یہ تو افسوس کی بات ہے۔ ارے جب ہم ترجمہ کرتے ہیں ہذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے یا یہ کوئی کتاب ہے، مدثر لون صاحب، مدثر صاحب چیر رحمۃ اللہ، یہ معلوم ہونی چاہیے بات۔ ہی من امریکہ، یہ امریکہ سے ہے، وہاں پر ہوا من امریکہ، کتاب جو ہے امریکہ سے پہنچی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح یہ ہے یہ من امریکہ، ٹھیک۔ کتاب کے بارے میں ایک کتاب ہے، چونکہ امریکہ وغیرہ کی بات آئی تو ایک باہر والی کتاب کے بارے میں مجھے پوچھنا تھا، کلاس ختم ہونے کے بعد مجھے یاد دلانا، کوئی مجھے آپ سے پوچھنا تھا اس بارے میں، کسی کے پاس اگر وہ کتاب ہو۔ اب یہ دوسرا جو اس میں دیکھ لیجئے سوال ہے، حول المبتدأ فی کل حول المبتدأ فی کل من الجمل الآتیة الى جمع، حول کے معنی چینج کرو، چینج، حول، یہ فی الحال آپ یہ الفاظ جو ہے نا، یہ فعل ہے نا، فعل امر وغیرہ، یہ یاد رکھ لیجئے، حول کے معنی چینج، یہ حول نہیں ہے، یہ حول ہے، حول یہ ہمارے سری نگر میں ایک جگہ ہے، سنا ہے حول، حول چوک، یہ ہے حول، حول چینج المبتدا، مبتدا فی کل من الجمل الآتیتی، ہر کسی میں سے آنے والے جملوں میں سے الی جمع، جمع، جمع کی طرف، ہے نا، جمع میں چینج کرو، مثلا ہذا ہے، یہ مبتدا ہے، اس کو چینج کرنا ہے المبتدا، تو اس کو چینج کرنا ہے ہذہ میں، تو ہذہ جب آئے گا، ارے کہاں انہوں نے گڑبڑ کیا ہے، مبتدا کو چینج نہیں کرنا ہے، خبر کو چینج کرنا ہے۔
यहाँ पर सवाल होना चाहिए हव्विल अलखबर फी कुल्ल मिन अलजुमल अलआतिया इला जमअन, खबर को चेंज करो, क्योंकि ये तो हाजिही जो है ये तो जमा नहीं है, ये तो वाहिद मुज़क्कर यानी वाहिद मुअन्नस का सीगा है, तो इसको चेंज करना है, इनको खबर को चेंज करना है। बैतुन उसकी जगह लाया बुयूतुन, और फिर सीधी बात है जब इसको बुयूत किया तो ये जो मुब्तदा है जो खुद ब खुद चेंज हो जाएगा वाहिद मुअन्नस में। ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ उन्होंने ये मुब्तदा क्यों लिखा है यहाँ पर। चलिए फिलहाल मेरे जहन के एतबार से ही चलते हैं, क्योंकि मुझे इसकी कोई और शक्ल नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि अगर मुब्तदा है, मुब्तदा तो यहाँ पर हाजा है और बैतुन इसकी खबर है, मुब्तदा को अगर हम चेंज करेंगे जमा में वो तो हाउलाई है। मुब्तदा सही कैसे, जावेद साहब बताएं, चैट में बता दें। जल्दी से जावेद साहब, मुब्तदा सही कैसे है? चेंज मुब्तदा अकॉर्डिंग टू जमा ऑफ गैर आकिल, है ना, इला जमअन। आगे जो जुमला लिखा है इला जमअन की वजह से मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, सवाल को सही बनाया नहीं गया है। चेंज मुब्तदा अकॉर्डिंग टू जमा ऑफ गैर आकिल, ना ना ना, ये जो लास्ट वाला है ना इसमें इला जमअन, जमा की तरफ इसको चेंज करो। ये वाज़ेह नहीं है सवाल, इस तरीके से बनाना चाहिए था इनको कि हव्विल अल मुब्तदा फी कुल्लिन गैर आकिल और आकिल को देख के करना है। अच्छा इसमें मिक्स है क्या दोनों? ना, इसमें सारे गैर आकिल हैं, इसमें ये कोई नहीं है। 19 के 19 जो इसमें दिए हैं ना, वो देख लीजिए आप, 19 के 19 वो सारे ही गैर आकिल हैं, समझे? जी, तो हव्विल अल मुब्तदा फी कुल्ल मिन अल जुमल अल आतियती इला जमअन, जमा में चेंज करो। तो फिलहाल मेरी अक्ल के हिसाब से चलो तो इसमें खबर को चेंज कर दो, या यहाँ पर इला जमअन को काट दो, इसमें कुछ और बना सकते हैं हम। हव्विल अल मुब्तदा फी कुल्ल मिन अल जुमल अल आतियती मुताबकतन बिल खबरी, खबर की मुताबकत में चेंज करो, ठीक है, या मुताबकतन बिल खबरी फिल जमा, है ना, जमा के एतबार से खबर की मुताबकत में चेंज कर दो, तो उस एतबार से फिर इसको वाहिद मुअन्नस में ला सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। हादा बैतुन, तो वहाँ से जब बुयूतुन किया तो लाजमी सी बात है इसको हाजी ही बनाना है, बुयूतुन गैर आकिल की जो जमा है उसकी मुताबकत में। तो हादा नजमुन, अब मैं आपको अनम्यूट करना है ना, अनम्यूट कर देता हूँ और इजाज़त दे देता हूँ। अब आप बता सकते हैं इकट्ठे, चलिए अनम्यूट हो गए आप लोग, जबान हादा नजमुन, तो क्या आएगा अब? हाज़िही हाज़िही हादिही नजूम नजूमुन हादा दर्शुन, तो हाज़िही दुरूस हाज़िही दुरूस चलिए आगे हाज़िही चलिए। अक़लाम अक़लाम हाज़िही अबवाबुन हाज़िही अनहारुन हाज़िही जिबालुन हाज़िही किलाबुन हाज़िही बिहारुन हाज़िही कुतुबुन हाज़िही हुमुरुन हाज़िही सुरुरुन। हुमर कहाँ आया है कुरान में? हुमुरुम हिमार के माने मुस्तनफ़िरा गधा है ना, हुमुरुन कअन्नहुम हुमुरुन मुस्तनफ़िरा फ़र्रत मिन क़स्वरा, इनको क्या हो गया, इस तज़किरे से भाग रहे हैं। फमा लहुम अनि तज़किरति मुअरिदीन कअन्नहुम हुमुरुन मुस्तनफ़िरा फ़र्रत मिन क़स्वरा। तो ये कस्वरा भी शेर के लिए कुरान ने इस्तेमाल किया है। 3 लफ्ज जो थे अरब को इस पर इश्काल हुआ, कुफार वगैरह, ये क्या लफ्ज कुरान ने इस्तेमाल किए? एक उजाब,
عجاب هذا شيء عجاب کہا اجعل الآلهة إلها واحدة ان هذا لشيء عجاب. ایک تو عجاب عجیب کے لیے بڑی عجیب چیز ہے. اور قسورہ قسورہ عربی میں شیر کو کہتے ہیں قسورہ یہ لیکن عام عرب یہ زیادہ استعمال نہیں کرتے تھے تو کچھ جن لوگوں کو جو ہے اشکال ہوا اس پر. تو اور تیسرا لفظ تھا کوئی تو ایک بدو آیا اعرابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اس نے جو ہے یہ کہا یا ایتها القسورہ اے عرب کی شیر یعنی عرب کے جو ہے سپاہ سالار عرب کے جو ہے شاہ ما هذا عجاب یہ عجیب چیز کیا ہے. اور پھر آگے وہ جملہ کہا اس میں تیسرا لفظ تھا جو اس کے ذہن میں نہیں ہے وہ چلیے آگے. ہاں بھائی هذا دفتر ہاں هذه دفاتر دفتر هذه مكاتب هذه مكاتب مکاتب کہاں ہے اچھا مکتب. هذه صناديق طریقے سے پریشانی ہو رہی ہے. ایک کو میں کرتا ہوں چلیے کون کرے گا ارشاد صاحب کریں ارشاد صاحب کریں گے ہاں باقی کو میوٹ ہی رکھتا ہوں میں باقی میوٹ ہی رہیں. چلیے ارشاد صاحب. هذا 14واں هذا فندق شیخ ارشاد میوٹ نہیں کیا میوٹ نہیں کیا میں نے جی آواز نہیں آ رہی آپ کی ٹائم کم ہے جی آ رہی ہے اب آ رہی ہے ہاں. هذه فنادق هذه ساعات فندق هذه کس کو نا من مش اڈن طيب ہوٹل ہوٹل کو کہتے ہوٹل ہیں فندق. اور ریسٹورانٹ کے لیے کیا آتا ہے ریسٹورانٹ کے لیے ہاں مطعم مطعم ریسٹورانٹ کے لیے آتا ہے مطعم. یہ نوٹ کر لیجئے باقی حضرات. هذه ساعت هذه ساعات یہ گھڑیاں ہیں یہ گھڑی ہے یہ گھڑی تو اس میں بھی جمع میں بھی آئے گا جمع میں بھی آئے گا هذه ساعات ٹھیک ہے نا جی جی حضرت ہے نا. ساعات سے ہم مراد گھڑیاں ہیں کلاکس. ساعت گھڑی اس کو آر کو بھی کہتے ہیں گھنٹہ اور ساعت قیامت کو بھی کہتے ہیں ہے نا جی جی. هذه سیارۃ یہ ایک گاڑی ہے هذه سیارات یہ گاڑیاں ہیں هذه طائرۃ یہ ایک پرندہ ہے هذه طائرات یہ پرندے ہیں. طائرۃ وہ طائر ہوتا ہے یہ یہ جہاز کے معنی میں ہے طائرۃ. اچھا ہاں جی جی جہاز یہ جہاز ہے ایروپلین. ایک جہاز ہے هذه طائرات یہ جہاز ہیں. ذالک نجم یہ ہے مسئلہ هذه جی اس میں آئے گا اس کو اسی کے اعتبار سے تلک بدلنا نجوم ہے. تلک دیکھیں نجوم دل کا نجوم کیونکہ ذالکہ کا اسی کے اعتبار سے بنانا نا بعید ذالکہ کے کا لیے جی تلک تو آئے گا وہ بالکل. آتا ہے تل کا ہے نا تل جی کا جی سیارتن تو تل کا تلک سیارۃ تلک سیارات سیارات. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی وہ کتاب کا بولا تھا آپ نے